آج ممبئی اور سن رائزرز حیدرآباد کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ ہم نے بالکل اس کے بارے میں بات نہیں کی. پریڈکشن کیا ہے؟ اچھا میچ ہوگا لیکن کون جیتے اور ممبئی آج 200 پلس کر جائے گا. لیکن ممبئی جیت جائے گا. 100 تو کر لیے انہوں نے, 100 تو کر لیے, 7 اوورز میں 93 ہو گئے ہیں جی ان کے. 260 پلس کا سکور بھی چیز ہوا ہے, چیز ہو رہا ہے. تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ سکور کتنا کریں گے, بات تو یہ نہیں کہ وہ جیتیں ٹیمیں اور تھی, یہ ممبئی کی بات ہو رہی ہے. کون جیتے گا؟ ممبئی نہیں نا چل رہا تو ابھی ایسا آج, لیکن ممبئی کی خوبصورتی یہ بھی ہے نا کہ 250 آرام سے چیز کرا لیتے ہیں. اور یہ میں کہہ رہی ہوں, اور یہ آتے بھی ٹورنامنٹ کے نا, ان کی اب آپ دیکھیں پچھلے 4-5 سالوں میں ان کے ہمیشہ شروع ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس دفعہ بھی 7 میں سے 2 میچز جیتے ہیں. اینڈ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے. لاسٹ سیزن انہوں نے ٹاپ 4 میں ہی آئے تھے. دیکھیں 2014-15 میں بھی یہ تھے کہ میرا خیال ہے 5 میچ 4 میچ ہار کے آگے 15 میں جیت ہی گئے تھے. اس وقت بھی انہوں نے 5 میچ ہارے تھے. 17 لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کی, چلیں وہ تو سمجھ آ گیا, یہ سلسلہ ان کا سمویئر جو ہے وہ 2-3 سال پہلے تک رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم, میں بار بار یہ بات کرتی ہوں, لوگ ڈیزل تو نہیں ہے, مطلب سلو سٹارٹر ہیں. نہیں, مجھے لگتا ہے کیپٹنسی کا بڑا ایلیمنٹ ہے. ٹیم نہیں جلن ہو پا رہی ہے اس کے بعد سے. نہیں ٹیم کا تو اس وقت دیکھیں, کیپٹنسی کا تو جب ٹیکٹس وائز فرق آئے نا, اب مطلب آپ سکور ہی نہیں کر کے دے رہے, وہی بات ہے, ورک لوڈ ہے, فٹیگ ہے. جو کیپٹنسی ہے وہ فرق ضرور ہے کہ 200 کرنے کے بعد بھی اگر آپ کروا لیں اور آپ نے کسی جگہ ایفرٹ نظر نہ آئے, کوئی ٹیکٹس نظر نہ آئے, کوئی چینجز, کوئی چیزیں وہ نہیں ویسے نظر آتی. اسی کے ساتھ ممبئی انڈینز کا, جی ممبئی انڈینز کا ایک آؤٹ ہو چکا ہے. اور یہ کون آؤٹ ہوئے ہیں جی؟ ول جیکس 46 رنز کر کے 22 گیندوں کے اوپر آؤٹ ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ بھی کمنٹ بھی آ رہا تھا میرب, لیکن وہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے. میں وہ کمنٹ دینا چاہوں گی. ہیلو میرب اینڈ محسن سر, تھاٹس آن سدرشن اینڈ دیودت پاڈیکل. ہاں دونوں کلاس پلیئرز ہیں. پیڈیکل بیٹنگ کمنگ ایئرز میں کیا انڈین ٹیم کے اندر یہ نظر آ سکتے ہیں؟ ایکسٹرا آرڈنری کلاس نہیں, سدرشن تو شاید نہ نظر آئے. ڈی کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں. سدھارشن آئی تھنک ہی ول ٹیک ٹائم, بٹ سدرشن ٹیسٹ ڈیبیو کر چکے ہیں, کھیل چکے ہیں. اوبویسلی ابھی اتنا اگر تو وہ T20 کہہ رہے ہیں تو پھر T20 میں دونوں ہی مشکل, بہت چانسز ہیں ابھی. پٹیکال جو ان ہے کے علاوہ وہاں پہ بہت آپشنز ہیں ان کے پاس. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پٹیکال کی بجائے پٹیدار کے آنے کے پٹیدار, وہ بھی, لیکن آئی تھنک سو کہ شاید رجت کو بھی ابھی موقع نہ ملے, کیونکہ بندے ہی بڑے وہاں پہ پاور پلے کے اتنے پلیئرز, فیورٹزم نہیں ہے تو ادھر پرفارمرز بہت زیادہ ہے کہ وہ اس وجہ سے باری نہیں آ رہی ہے پلیئرز کی. لیکن میں نے وہی کہا ہے کہ ایک خوبصورتی ہے کہ ان کی آئی پی ایل کا ایک اپنا سیپریٹ ٹیلنٹ ہے کہ جو جسٹ آئی پی ایل کے لیے ہے, اور وہ وہیں پہ اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. دیکھیں فرق پتہ کیا ہے, آپ یہاں پی ایس ایل میں نا وہاں سے ٹیلنٹ لیتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے, وہیں سے لیتے ہیں, انہیں پرفارمنسز پہ بیس کرتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط بات ہے. اور جو وہ وہاں صرف سٹار تیار کر رہے ہیں, کوئی جو پلیئرز جو نظر نہیں آ رہے. آپ دیکھیں نا یہ جتنے بھی پٹیدار, پٹیکال, ایشان, فلانا ٹمکانا کتنے ہیں, وہ سارے کے سارے ہر میچ میں کوئی 2 پلیئر ایسے ہیں جو ایک عجیب کام کر کے چلے جاتے ہیں کرکٹ کھلا کے. پریانش ہے, کچھ یہ سارے آپ کو انٹرنیشنل بالکل یہاں نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ یہاں سے ایک بھی پلیئر نہیں لیں گے جس کے پیچھے ڈومیسٹک نہیں ہے, وہ پلیئر کو پک نہیں کریں گے. مطلب جتنا مرضی تگڑا. اور محسن صاحب ایک آئی پی ایل یا 2 آئی پی ایل کی پرفارمنس پہ بھی وہ پلیئر نہیں لیتے. نہیں, وہ آئی پی ایل سے لیتے ہی نہیں. ہم ابھیشیک شرما کو تو شاید لوگوں نے اب دیکھا ہے, جو آئی پی ایل فالو کر رہے ہیں, وہ 2018 کا ڈیبیو ہے ان کا. ڈیلی ڈیئر ڈیولز تھا اس ٹائم, شاید ڈیلی کا نام, یا ڈیلی کیپٹلز ہو گیا تھا, وہ تب سے کھیل رہے ہیں. اس کے بعد وہ حیدرآباد آئے, حیدرآباد میں بھی ان کو اس طرح سے چانسز نہیں ملے, پرفارمنسز نہیں ہوئی, اور اس کے بعد وہ جا کے انہوں نے اچھا خاصا جس کو کہتے ہیں نا پروموٹ ہوئے, اس کے بعد جا کے وہ پلیئر بنتے ہیں. پرب سمرن سنگھ ہے, لاسٹ سیزن بھی اتنا اچھا پرفارم کیا, ابھی تک انڈیا کی بات ہی نہیں ہو رہی, لیکن آپ ان کو پلیئر کھیلتا ہوا دیکھیں تو وہ کتنے اچھے. ہمارے مار تباہ کر دیتے. ایک سیزن پی ایس ایل کا 12 وکٹیں ہو نا آپ کی اچھی, آپ اگلا ورلڈ کپ کھیل جاتے ہیں. میں سلمان مرزا کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیں اس پی ایس ایل میں ان کی کیا حالت ہوئی ہے. تو یہی بات ہے کہ تھوڑا سا پلیئر کو, اب آپ کہیں کہ جی محمد باسط کو کھلا دیں یا کسی کو کھلا دیں, ان کو ذرا پراپر چانس تو لینے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک سیزن پہ اپنی پوری. آپ دانیال یہ دیکھیے کہ آپ نے شامل کو کھلا دیا, غلط کی ہے. ابھی آپ سمیر مناز کی کبھی بات کرنا شروع کر دیں, کبھی عرفات مناز کی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ابھی ان کو بھی کھلا دیں, ماں صداقت کی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ادھر سے ایک پلیئر ہے سوریا ونشی, کسی نے کہا اس کو انڈیا کھلا دیں, حالانکہ وہ جس طرح اتنی بڑی بلا ہے وہ, مطلب
وہ لگتا ہے جیسے یہ جو آپ AI جنریٹڈ کو بندہ ہے نا. بالکل بالکل. اچھا آپ ویبھو سوریہ ونشی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی کہہ رہے ہیں کل اتنا اچھا کھیلا، کل جو آپ 50 نہیں کی 40 سم تھنگ کیا، لیکن ہاں 46 یا 48 میں وہ سکور کیا، لیکن کچھ 15-16 بال پھر سوتی بیچاری. کیا نہیں میں نے سنا آپ لوگوں نے ویبھو کے اوپر بات کی. ٹاپ 4 میں آئے گا لیکن نہیں آیا، حیدرآباد میں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آج کیا لگ رہا ہے آپ کا؟ پانی پی لے میری بہن تھوڑا سا. تو آپ تینوں سے سوال ہے، کیا لگ رہا ہے آج کا میچ کیا حیدرآباد جیت پائے گی؟ حیدرآباد بالکل جیت سکتی ہے، اور جو ٹیم بیسیکلی ہارڈ شپ سے نکلتی ہے نا، بڑا نیچے سے آتی ہے، تو وہ پھر سرپرائزز کرتی ہے. اور جس طرح کا ان کا آغاز تھا، اور مطلب PSL میں ان کا یہ ریکارڈ انہوں نے بنا لیا ہے کہ 4 میچ جیتنے والی اب وہ پلے آف میں آ گئی ہے. تو یہ جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ آفٹر چینجز وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا رائٹ کمبینیشن لے لیا، حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے پھر وہ کنٹینیوس جیت رہے ہیں. اور جو ان کا ٹاپ سلاٹ خراب تھا، وہ نیچے سے اوپر جانے سے ایلیوشن اوپر چلا گیا، محمد علی بال اچھی کرنی شروع ہو گیا، سائمن کو نیچے آ گیا، اور سب سے بڑی بات ہے نیچے میکسویل آ گیا. تو آپ نے مڈل آرڈر میں اب آپ کو وہ فکر ختم ہوگی نا کہ آپ کو پتہ ہے نیچے وہ خود بھی کھیل سکتا ہے، 2 پلیئرز کو ساتھ خود بھی کھلا بھی سکتا ہے. بالکل اس کی یہ بھی ایک ایبلٹی ہے. اچھا آپ کو آج دانیال آپ سے سوال ہے کہ سائم ایوب سے کوئی امیدیں ہیں؟ حیدرآباد اگر جیتتی ہے تو کیا سائم ایوب کی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نظر آئے گی، یا آج بھی کچھ بھی نہیں کریں گے سائم ایوب؟ نہیں، مجھے تو لگ رہا تھا آج ایک چینج کرنا چاہیے تھا حیدرآباد کو. سائم کی جگہ شرجیل خان کو اگر کھلاتے تو زیادہ بیٹر ہوتا، بیکاز اوور آل جو ان کی ٹیم ہے نا، آپ نے ان کو اوپننگ سے ون ڈاؤن، لاسٹ میچ میں تو وہ نمبر 4 پہ کھیلے، تو اس رول میں شرجیل خان نے جو 2 یا 3 میچز شرجیل خان کو ملے تھے، وہ رول شرجیل خان نے زیادہ اچھا نبھایا تھا. اس طرح یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چینجز کی، میرا خیال ہے پنڈیز کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صحیح مومنٹس پہ چینجز نہیں کیے اپنی لائن اپ میں. حالانکہ ان کے پاس شاید حیدرآباد سے بہت زیادہ آپشنز بھی تھے، لیکن انہوں نے جس طرح سے چینجز کیے، جیسن گلیسپی کی تعریف کرنی بنتی ہے جہاں پہ ہم ان کی تنقید بھی کرتے ہیں. سائم ایوب کو انہوں نے نیچے کیا، حسان خان کو جس طرح سے یوٹیلائز کیا، رائلی میریڈتھ اور مہیش تیکشنا کو یہ سٹارٹنگ میں کھلا رہے تھے جب لاہور میں میچز ہار رہے تھے، ان کو ڈراپ کر کے لوکل بولنگ پہ انہوں نے یوٹیلائز کیا. حنین شاہ کو بڑا اچھا یوز کیا، نے بہت اچھی بال کی جی. اور کانفیڈنس دینے کی بھی بات ہے، آپ نے ان کو ڈراپ نہیں کیا، آپ نے آصف محمود کو بھی چانس دیا. تو اوور آل میکسویل کے آنے سے اچھا ان کی کنٹریبیوشن بے شک 2 میچز میں ہے، لیکن اوور آل ایک ڈریسنگ روم میں جب آپ ایک اتنا بڑا پلیئر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں جب وہ آؤٹ بھی ہوتا ہے تو آدھے پلیئرز بالر کی طرف جاتے ہیں، آدھے میکسویل کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ینگ پلیئرز کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. تو جس طرح ڈینجرس ٹیم بالکل ہے حیدرآباد، جب نیچے سے آئی ہے 5 میچ جیتی ہے، اور شاید لاہور اور کراچی جس طرح سے اینڈ پہ کھیلے ہیں، تو شاید حیدرآباد ٹورنامنٹ کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے کہ جب ایک ٹیم نیچے سے اوپر آتی ہے. اور ہوپسو آج اپنی اسٹرینتھ پہ بھی کھیل رہی ہے حیدرآباد، بیکاز چیز کر رہی ہے 5 میں سے 4 میچز چیز کرتے ہوئے، تو ہوپسو کہ آج ایک اچھا میچ ملے گا اور حیدرآباد جیت سکتا ہے. بالکل میرا آپ بتائیں، کیونکہ حیدرآباد نے پہلے چوز کیا ہے، ٹاس جیت کے فیلڈنگ کیا انہوں نے، بعد میں بیٹنگ کریں گے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے حیدرآباد کے ڈیسیژن آج کے حساب سے ٹھیک ہے؟ ہاں آئی تھنک ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسکور تو چیز ہوئے ہیں PSL میں، کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ آنیسٹلی اگر آپ اوپننگ دیکھتے ہیں، آپ آئی تھنک کہ حیدرآباد میں جو ایک کمبینیشن ہے سائیڈ زیادہ فرحان کا اور اسمتھ کا، وہ اگر چلتا ہے تو بہت اچھا ہے، مطلب رنز آپ کے چل جائیں گے. لیکن اگر وہ کمبینیشن ان کیس کہ حیدرآباد توڑ دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے ان کے پاس مارجن ہے کہ وہ ان کو منیمم رنز پر ریسٹرکٹ کریں، جو کہ مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غدافی کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ اچھے رنز بن جاتے ہیں، میچ اچھا ہوگا. لیکن آئی تھنک کہ ڈیسیژن ان کا ٹھیک ہے. اب آگے ان کو ایک تو کوشش کرنی ہے کہ رنز جتنی ان کی ایک لمٹ ہے کہ وہ یہاں تک چیز، ان کا پلان ہوتا ہے نا ایک ٹیم کا کہ ہم نے ان کو یہاں پہ ریسٹرکٹ کرنا ہے، اتنے رنز پہ ہم چیز کر لیں گے. اگر وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو اسٹل آئی بلیو آج مجھے لگ رہا ہے، جبکہ میری جو پریڈکشن ہے فائنل کی وہ یہی تھی کہ سنبل، پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کو میں دیکھ رہی ہوں. بٹ مجھے آج جو میں نے انرجی دیکھی ہے اس میں مجھے حیدرآباد تھوڑا سا زیادہ بہتر لگ رہا ہے.